الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، نور ٹی وی سے، نور ٹی وی برطانیہ سے میں مخاطب ہوں آپ سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ خالصتاً ایک مذہبی چینل ہے اور صرف مذہبی نہیں بلکہ خالصتاً اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت جس کا تعلق براہ راست علماء مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، اہل بیت اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے جس اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے، جن عقائد کا تعلق ہے، اس کی ترجمانی کرتا ہے یہ چینل۔ اور میرے نہایت ہی محترم اور محتشم حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب، جو مجھ پر بہت نوازش فرماتے ہیں اور سب پر بھی مہربانی فرماتے ہیں، تو ان کی یہ کاوش کا نتیجہ ہے کہ اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں مختلف چینل معرض وجود میں آ چکے ہیں اور اپنے اپنے انداز کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ تو پیر صاحب قبلہ نے یہ محسوس فرمایا کہ وہ خالصتاً صوفیاء کرام کا وہ مسلک، وہ طریقہ جو صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور اکابر سلف جو ہیں ان کی ترجمانی کرتا ہو، وہ نقطہ نظر، وہ انداز فکر، تو پیر صاحب کی بےتاب طبیعت نے یہ محسوس کیا کہ بہت سے چینل ہیں لیکن میری روح مطمئن نہیں جب تک میں اپنی مرضی کا چینل نہ چلاؤں۔ تو اس میں دیکھیے خاص بات یہ کہ نور کے لفظ کا انتخاب اور پھر وہ ذات سراپا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نام کی جو نسبت نور و کتاب مبین کے حوالے سے بھی، تو یہ ساری مناسبتیں، پیر صاحب ماشاءاللہ خود عالم فاضل آدمی ہیں، تو ساری رعایتیں رکھ کر ذہن میں انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سامعین کو، ناظرین کو جو نور چینل کا مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر بڑے بڑے فکر انگیز مباحثے آتے ہیں، بڑے بڑے دیدہ ور اور اچھے پڑھے لکھے لوگ، صحیح العقیدہ لوگ ترجمانی کرتے ہیں اپنے افکار کی اور صحیح افکار کی۔ تو اس کا مطالعہ ضروری ہے، اس ٹی وی کو بطور خاص دیکھنا چاہیے۔ میں خود بھی پاکستان میں جاتا ہوں تو اس کو دیکھتا ہوں۔ حضرات، یہ مقدس مہینہ ربیع الاول شریف کا حضور سید عالم کی آمد مبارک اور آپ نے جو پیغام عطا فرمایا، ہمیں جو نظام عطا فرمایا، اس کا شکریہ اس حوالے سے ادا کرنا
کہ اس کا حق ادا ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم کہاں، آپ کی ذات کہاں، آپ کی شان کہاں، لیکن ایک ادنا امتی ہونے کے حوالے سے، توکہ غلامی گردن میں ڈالنے کے حوالے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کا اظہار کریں، اور محبت کا اظہار صرف لفظی حوالے سے ہی نہیں بلکہ عملی انداز میں، اس انداز سے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری گفتگو اور اوڑھنا بچھونا سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق عالیہ اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ پھر تو ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے نام لیوا ہیں، اور آپ سے محبت جو کرتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں سچے ہوں گے۔ حضرات، میں کوئی نئی چیز پیش نہیں کر رہا، وہی باتیں ہیں، ان باتوں کا مکرر تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قوم، مسلمان قوم، وہ ساری باتیں سننے کے باوجود، محسوس کرنے کے باوجود عمل پیرا نہیں ہے، اس لیے بہت سی باتیں کندے مکرر کے طور پر کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا پیر علاؤالدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ آپ نے ایک تصوف کے حوالے سے مولانا جلال الدین رومی کا ایک پروگرام آپ چلا رہے ہیں، آپ خود اس میں گفتگو فرماتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو جس کتاب مثنوی کا آپ درس دیتے ہیں یا ہمارے اکابر دیتے آئے ہیں، میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی مثنوی کا درس دیا کرتے تھے، اور میرے دادا حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص چند اپنے جو استاد بھائی تھے ان کے ساتھ حضرت پیر صاحب جو ان کے والد گرامی تھے ان سے درس لیا کرتے تھے۔ تو ان صوفیاء کے درس میں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، سیرت بھی موجود ہے، تو پھر یہ ہم ان شعروں کی طرف کیوں توجہ دیتے ہیں؟ اشعار کی طرف، صوفیاء کے کلام کی طرف، نظم کی طرف، نثر کی طرف، اور ان لوگوں نے کیا ہمیں سمجھایا ہے؟ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر، فطری طور پر، بعض اکثریت اس کی کج بحث ہے، دوڑ کر سمجھتا نہیں ہے، جلدی سمجھتا نہیں ہے، سمجھ بھی لے تو اس پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، مختلف بھول بھلائیوں میں چلا جاتا ہے، بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو دلائل کی بنیاد پر بات سمجھانا، حالانکہ قرآن مجید نے کی آیات مقدسہ میں آپ دیکھیں تو اللہ نے محض حکم نہیں دیا بندوں کو، کہ حالانکہ وہ خالق و مالک ہے، وہ ہمیں حکم بھی دے سکتا ہے کہ تم ایسا کرو، اور حکم دیے بھی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اللہ نے منطقی اور معقولاتی انداز میں انسان کو کائنات کے مطالعے کی طرف متوجہ فرمایا کہ تو شمس و قمر کو دیکھ، چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھ، بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھ، زمین کو دیکھ، آسمان کی پہنائیوں کو دیکھ، زمین کی وسعتوں کو دیکھ، رنگ و نسل کو دیکھ، زبان کے جو تغیر و تبدل ہے، اور جو مزاجوں کا، انسانوں کی طبیعتوں کا جو اختلاف ہے، اس کا سارا فلسفہ بیان کر کے تو اپنے واحد اور قادر مطلق ہونے کی دلیل بیان فرمائی کہ اگر کوئی اور ہے، میرے علاوہ کوئی اور ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ میری بنائی ہوئی چیز کو ختم کرتا، جس کو میں دیتا اس کو وہ روک لیتا،
جس کو میں دینا روکتا اس کو وہ دے دیتا، ایسا آج تک نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے اس پر کہ میں واحد ہوں، میں خالق ہوں، میں اختیار رکھنے والا ہوں، جس کو چاہوں جو کروں، جس کو دوں جس کو لوں، یہ میری مرضی ہے۔ تو اللہ نے دلیل اور منطق سے، چونکہ انسان کو دماغ دیا، انسان کو فہم دیا، تو اللہ تعالیٰ جبر نہیں فرما رہا انسان پر کہ تو مجھے مان ہی مان، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ گمراہی بھی تمہارے سامنے ہے اور ہدایت کا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے، میں نے عقل بھی تمہیں عطا فرما دی ہے، اب تم خود دیکھو کہ تم نے گمراہی کے راستے کو اختیار کرنا ہے یا ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے اور انصاف ہے اور کرم ہے۔ کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑا، ہماری طبیعت تو نہیں تھی، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ سورج چاند کس نے بنایا ہے، یہ زمین کس نے بنائی ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں عقل دی ہے، سوچو سمجھو، اور دنیا کے کام تمام عقل سے کرتے ہو، تو میرے معاملے میں تمہاری عقل کہاں جاتی ہے؟ سوچو، غور کرو۔ تو اسی تدبر اور تفکر کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے صحابہ کا دور، مقدس دور، اہل بیت کا مقدس دور تبلیغ و اشاعت اسلام میں گزرا کہ انہوں نے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکا انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر تبع تابعین اور تابعین کا جب دور آیا، اس کے بعد ہمارے مفکرین بیٹھے، جب دنیا میں اسلام پھیل گیا، ہمارے صوفیاء سامنے آنے لگے، انہوں نے زہد و تقوی کی وہ مشق شروع کی، وہ زوایا خانقاہیں آپ کو وجود ملتا ہے خانقاہوں کا۔ تو پھر یہ سلسلہ ذوق و شوق کا، پھر یہاں تک کہ رومی جیسے عارف لوگ سامنے آئے، اور انہوں نے پھر اس مذاق کو، اس ذوق کو اس انداز میں، پیرائے میں پیش کیا، مختلف تعقلاتی انداز میں، معقولاتی انداز میں، جس سے انسان محظوظ ہوتا ہے اور عام آدمی سمجھ لیتا ہے بات کو۔ مثلا حضرت پیر صاحب، پیر علاؤ الدین صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور جو نتیجہ، میں بھی مثنوی کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تھوڑا بہت فارسی کا طالب علم ہوں، تو بڑی گفتگو فرما کر وہ ایک بڑا خوبصورت ساتھ نتیجہ بھی دیتے جاتے ہیں سامعین کو۔ تو اسی حوالے سے میرے رومی صاحب کے قبلہ کے ایک گفتگو، ایک بات، دلیل جو ہے پیش افتادہ مضمون، سامنے کے مضمون، رومی کی کمال یہ ہے کہ سامنے کا مضمون کہ جب انسان سنے تو کہے کہ یہ تو میں اور کرتا تو میں بھی کہہ لیتا، ایسی کون سی بات تھی رومی صاحب نے ایسی کون سی کمال کی۔ لیکن رومی کا کلام سننے سے پہلے اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اتنے پیش پا افتادہ سامنے کی بات کو میں سے اتنے بڑے بڑے نتیجے اخذ کر لے۔ یہ رومی جیسا عمیق الذہن، جامی جیسا عمیق الفکر آدمی ہی ایسے دلائل کا استنباط فرما سکتا ہے۔ مثلا رومی فرماتے ہیں، ان کے اشعار ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں کسی استاد کی یا شیخ کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہم خود عقل مند ہیں، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے۔ تو رومی صاحب اس پر ایک دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ نہ کہیے، یہ آپ کہیے کہ آپ کو پیر کامل یا شیخ کامل یا استاد کامل نہیں مل رہا، اس کی آپ تلاش کریں، یہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی آدمی مل نہیں رہا، یہ ابھی تلاش جاری رکھے۔ لیکن یہ نہ کہیں کہ کوئی شیخ کامل یا استاد کامل ہیں جی، یا مربی کامل، اس کی کوئی اہمیت نہیں، افادیت نہیں، یا ہم اس کے بغیر بھی پہنچ سکتے ہیں، جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے، اور یہ خیال خام ہے، غلط خیال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کے بغیر بھی پہنچ سکتے ہیں قرآن کے مطالب کو، کچھ کہتے ہیں جناب کہ قرآن مجید کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس قسم کے فکر جو ہیں، یہ اہل سنت وہی جماعت ہے جس نے قرآن کو بھی اپنایا،
اولیت دی اور ثانویت جو ہے وہ سنت رسول کو دی، کیونکہ جن آیات کی توضیحات خود قرآن کی آیات میں نہیں ملتی، اس کی وضاحت خود کملی والے کی سیرت عطا فرماتی ہے ہمیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، یہ اعتدال کا مسلک ہے، تو اس میں افراط و تفریط نہیں ہے بلکہ معتدل مسلک ہے اگر غور کیا جائے۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خام خیالی ہے اس کی، اگر وہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرماتے ہیں دیکھیں اب سامنے کی بات ہے، آپ بڑے محظوظ ہوں گے ذرا فکر فرمائیں گے تو، کہ اتنا انسان کا بڑا جسم ہے، اس کے اوپر یہاں 2 آنکھیں ہیں، اس کا سائز کتنا ہے؟ اتنا سا سائز ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، اور پھر جہاں سے جو منبع نور ہے، جہاں سے نور نکلتا ہے، وہ تو اتنا باریک سوراخ ہے، باریک سوراخ ہے کہ وہ جس طرح سوئی کا سوراخ ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا سوراخ ہے جس سے یہ پوری دنیا ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کو اللہ نے اس انسان کی اتنی بڑی باڈی پر، جسم پر رہنما مقرر کیا ہے، آنکھ کو۔ اگر یہ باڈی کی رہنمائی نہ کریں آنکھ، تو آپ انسان کا جسم کسی کھڈے میں گر جائے گا، ہے جی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کہیں ٹکرا جائے گا، کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس کی رہنمائی کے بغیر جب انسان کا یہ ظاہری جسم اپنی منزل تک بآسانی اور صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچنا ناممکن ہے، بڑا مشکل ہے، تو اس نادیدہ منزل کی طرف، وہ نادیدہ منزل جس کا ابھی تک تعین بھی نہیں ہو سکا، وہ ذات بے نشان جس کا ابھی تک نشان ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں لیکن پتہ نہیں چل رہا، تو اس کا جو مسافر ہے، کیا اس کو ضرورت نہیں ہے کسی رہنما کی؟ سبحان اللہ۔ ہے جی، اردو کا ایک شعر تھا، اس میں اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ اس دروازے پر دستک دو جہاں پہلے کسی سائل کے پیر لگے ہوئے ہوں، نقش پا موجود ہوں، ہے جی، تو وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ جہاں کوئی پیر پہلے نشان لگے ہوئے ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے پہلے بھی کوئی آیا ہے۔ جس دروازے پر نقش پا لگے ہی نہیں ہے، کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو وہ دروازہ کھٹکھٹانے کا کیا فائدہ؟ تو ان لوگوں کے دروازوں پر تو مخلوق خدا اس لیے آتی ہے کہ یہ کسی منزل پر پہنچے ہوئے ہیں، اور جو منزل رسیدہ آدمی ہے وہی نشان بتا سکتا ہے منزل کا۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی اور صوفیاء کبار جو ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو خوبصورت انداز میں، دلائل کے ساتھ، وجد آفرین انداز میں انہوں نے، مولانا جامی علیہ رحمت کی ذات ہے جو ایک بہت بڑے علامہ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے شیخ اور صوفیاء کے بادشاہ اور سخن کے بادشاہ، تمام علوم عالیہ کے منتہی اور امام کا درجہ رکھنے والے ایک شخصیت کا نام ہے مولانا عبد الرحمن جامی۔ تو ان کا کلام بھی، ان کی سیرت بھی، یہ اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ تو ہمارے اصل ہے نا، منبع ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں ہم چل سکتے، وہ تو آپ سنتے ہیں اور تمام حضرات پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی، ان چیزوں کی موجودگی میں ان لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ میں ضرورت بتا رہا ہوں کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ صوفیاء ہیں، یہ صوفیاء کرام ہیں کہ پورا ہندوستان آج اگر آشنائے اسلام ہے اور اس نادیدہ ذات کے آگے سر بسجود ہے، تو یہ فیضان ہے صوفیاء کرام کا، علماء کی خدمت اپنی جگہ، لیکن میں معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ صوفی شریعت کو اپنے وجود پر نافذ کرتا ہے، پہلے شریعت کو اپنے وجود پر نافذ کرتا ہے، پھر اس کی وہ مشق کرتا ہے،
اس کے اثرات کو اپنے وجود پر دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ جس کے ساتھ بولتا ہے، جس کے ساتھ کلام کرتا ہے، اس کو بھی اسی رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ جبکہ علماء ظاہری لفظوں سے کھیلنے والے محض لفظوں سے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے علماء بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی، بہت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے، اور لیکن میں ذرا تھوڑا سا فرق بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایک قدم بس ذرا یوں رکھیں تو وہ تصوف کی دنیا میں آ جائیں گے، ذرا سا یوں بس ایک زحمت گوارہ کریں تو وہ کیا ہے کہ لفظ کی دنیا معنی کا پتہ دیتی ہے۔ اگر لفظ نہ ہو تو انسان معنی تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر لفظوں ہی میں کھیلتا رہے تو معنی دیکھتا رہتا ہے کہ اصل مدعا تو میں تھا، مجھے تو تم نے وہ دیکھا ہی نہیں، میری طرف توجہ ہی نہیں فرمائی۔ لفظوں میں کھیلتے رہے تو لفظوں میں جو کھیلتے ہیں وہ ظاہری لوگ ہیں، اس لیے وہ مقام پر نہیں پہنچ سکے۔ لیکن بخلاف صوفیاء کے کہ یہ معانی کہ اسی لیے رومی نے فرمایا کہ گفت المعنی ہو اللہ شیخ دین بحر معنی ہاست رب العالمین، کہ شیخ دین امام محی الدین ابن عربی کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ سچ فرمایا انہوں نے کہ گفت المعنی حقیقت الحقائق کون کی ذات ہے، معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کی جو مفہوم شکل ہے، مثلا یہ قلم ہے، قلم ایک لفظ ہے، تو یہ قلم اس کی جو ساخت ہے یہ اس کا معنی ہے، یہ جس شکل کا بنا ہوا ہے اس کو معنی کہتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ جو بولا جاتا ہے وہ قلم ہے، قلم لفظ ہے اور یہ معنی ہے۔ تو مقصد قلم بولنے کا جو ہے وہ معنی کو حاصل کرنا ہے۔ آپ کسی دکان پر جائیں گے تو آپ کہیں گے یا تو اس پر معنی پر ہاتھ رکھیں گے کہ یہ دو، یا آپ لفظ کہیں گے کہ قلم دو۔ قلم کے لفظ بولنے کا مقصد بھی یہ شکل لینا ہے، یا اس شکل پر ہاتھ رکھ دینے سے آپ خاموش رہیں تو آپ کا مقصد معنی ہے۔ تو مراد یہ ہے، قلم کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں آپ چلے جائیں تو لفظ بدلتے رہیں گے لیکن معنی ایک رہے گا۔ چین میں چلے جائیں اس کا نام کوئی اور ہوگا لیکن شکل یہی ہوگی، لکھنے کا انداز یہی ہوگا۔ جاپان کی زبان اور ہے، فلاں کی زبان اور ہے، جتنی دنیا ہے زبانیں لفظ بدلتے جائیں گے، معنی ایک ہے، معنی ایک ہے، یہی ایک ہی شکل رہے گی۔ یہ اس لیے رومی نے فرمایا کہ گفت المعنی ہو اللہ شیخ دین، شیخ دین جو حضرت محی الدین ابن عربی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ المعنی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ حقائق الاشیاء، کائنات کے تمام اشیاء کی حقیقت ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہار ہے، ایک وجود ہے، ہر چیز میں جو رونق آ رہی ہے وہ اسی کی ذات کی وجہ سے ہے، اس کے ذات کے ظہور ہو رہا ہے ہر انداز میں، عالم میں ہو رہا ہے ہر سو ظہور تیرا ہے جی۔ تو حضرت شاہ نیاز بریلوی نے بھی یہی فرمایا نا کہ یہ اسی کا نور و ظہور ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی چیزوں میں وہ حلول کر گیا ہے، حلول کے ہم قائل نہیں ہے، لیکن ظہور ہے۔ جس طرح آفتاب چمکتا ہے تو ہر چیز اپنی اصلی شکل میں پڑی ہوئی اس کا وجود ہمیں نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ سورج اس کی حقیقت کو بدل دیتا ہے، نہیں، چیز وہی رہتی ہے لیکن ہمیں نظر آتی ہے اپنی اصلی شکل میں۔ اس نے ظہور کیا کائنات پر تو ہر شے اپنی حقیقت ظاہری لے کر ہمارے سامنے آ گئی، یہ ظہور کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس انداز سے یہ آپ دیکھیں گے تو المعنی ہو اللہ شیخ دین بحر معنی ہاس رب العالمین، رب العالمین جو ہے وہ بحر معنی ہے، معنی کا ایک جہان ہے، معنی کا ایک جہان ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا اس معنی تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے معنی کی طرف پہنچنا اور جانا یہ اصل ہے۔ تو اس لیے صوفیاء کرام کا جو مقصد ہے وہ اس تعلیم کو عام کرنا اور اس میں خاص طور پر توحید کا پیغام ہے۔ تو اس توحید کے پیغام کو میں چند اپنے شعروں میں پیش کرتا ہوں۔
آسی کی صدا. آسی ہے، آسی ایک گناہگار آدمی اللہ کی بارگاہ میں کیا صدا دیتا ہے کہ آسی ہے بآمال قلیل آیا ہے. آسی ہے بآمال قلیل آیا ہے، مجرم ہے مگر بلا وکیل آیا ہے. مجرم ہے مگر بلا وکیل آیا ہے، مایوس نہ پھیر بخش دے جرم اس کے، در پر تیرے ایک عبد ذلیل آیا ہے. در مایوس نہ پھیر بخش دے جرم اس کے، در پر تیرے ایک عبد ذلیل آیا ہے. ندائے مسافر ایسے میں حصول مدعا مشکل ہے، ایسے میں حصول مدعا مشکل ہے. منزل ہے قریب منزل ہے بعید راستہ مشکل ہے، منزل ہے بعید راستہ مشکل ہے. مشکل ہے یہ سب نہ چاہنے تک تیرے، تو چاہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے. مشکل ہے یہ سب نہ چاہنے تک تیرے، تو چاہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے. اور ایک منگتا، ایک صدا دینے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں کیا صدا دیتا ہے کہ عالم پہ صدا کا راج رکھنے والے، عالم پہ صدا کا راج رکھنے والے، عزت کا سروں پہ تاج رکھنے والے، عزت کا سروں پہ تاج رکھنے والے. بے لاج ہوں میری لاج ہے تیرے ہاتھ، بے لاج ہوں میری لاج ہے تیرے ہاتھ، رکھ لے میری لاج لاج رکھنے والے. بے لاج ہوں میری لاج ہے تیرے ہاتھ، رکھ لے میری لاج لاج رکھنے والے. اور ایک جو اپنے مالک کا، میں ہوں آپ ہیں کوئی بھی ہے، اپنے مالک کا فقیر ہے، ہم اس کے دربار کے مانگنے والے ہیں، مانگت ہیں، تو ہم کیا عرض کرتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ مشکل میں تیرا ہی ساتھ کام آیا ہے، مشکل میں تیرا ہی ساتھ کام آیا ہے. مجھ پر تیرے ہی فضل کا سایہ ہے، مجھ پر تیرے ہی فضل کیا سایہ ہے. اب وقت پڑا تو دے مجھے منہ مانگا، اب وقت پڑا تو دے مجھے منہ مانگا. ارے تیرا ہی دیا تو عمر بھر کھایا ہے، اب وقت پڑا تو دے مجھے منہ مانگا. اب وقت پڑا تو دے مجھے منہ مانگا، تیرا ہی دیا تو عمر بھر کھایا ہے. اور ایک بندہ انہی صوفیاء اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے چاہتا ہے کہ اس کی خواہش، اس کی ہوس جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات میں اس کی ذات فنا ہو جائے. آرزوئے فنا کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہستی کی ہوس نہ آرزو رہ جائے، ہستی کی ہوس نہ آرزو رہ جائے، دل میں نہ مغایرت کی بو رہ جائے، دل میں نہ مغایرت کی بو رہ جائے. جس طرح سمندر میں فنا ہو قطرہ، اس طرح مٹوں تجھ پہ کہ بس تو رہ جائے. جس طرح سمندر میں فنا ہو قطرہ، اس طرح مٹوں تجھ پہ کہ بس تو رہ جائے. اب دیکھیں یہ بندے کا رابطہ ہونا چاہیے، عزم گدا. میں گداگر ہوں اپنے مالک کا، اپنے خالق کا، تو میرا عزم کیا ہے کہ جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا. جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا. ٹھکرا کے اٹھا دے کہ بٹھا لے در پر، ٹھکرا کے اٹھا دے کہ بٹھا لے در پر، میں اب کسی اور در پہ جانے سے رہا. جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا. ٹھکرا کے اٹھا دے کہ بٹھا لے در پر، میں اب کسی اور در پہ جانے سے رہا. وہ کریم مطلق ہے جس کے لیے مرزا بیدل نے کہا تھا کہ تو کریم مطلق و من گدا چکنی جزی کے نخانیم در دیگرم بنما
اگر در دیگرم بے نما کہ اگر یا کوئی مجھے اور دروازہ دکھا، اگر تو مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دے تو میں اس دروازے پر چلا جاؤں، تو کریم مطلق ہے۔ تو میں نے اسی مفہوم کو، اسی انداز کو اس کی بارگاہ میں حمد کے طور پر پیش کیا کہ باطن نگر و عذر پذیر آقا ہے، وہ عذر پذیر بھی ہے، عذر قبول کرنے والا ہے، اور اندر انسان کا جو ضمیر میں جو باتیں چھپی ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ باطن نگر و عذر پذیر آقا ہے، رب دو جہاں بھی کیا نصیر آقا ہے، رب دو جہاں بھی کیا نصیر آقا ہے۔ ہم زود گریز و دیر آمادہ غلام، ہم زود گریز و، ہم جلدی بھاگنے والے اور دیر سے واپس لوٹنے والے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ وہ زود نواز و دیر گیر آقا ہے، وہ جلدی معاف کرنے والا اور دیر سے پکڑنے والا آقا ہے۔ ہم زود گریز و دیر آمادہ غلام، وہ زود نواز و دیر گیر آقا ہے۔ تو یہ ایک حمد کا سلسلہ ہے اس کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ جب ہمارا رشتہ اپنے مالک سے کٹ جائے گا، یہ جتنا تصوف ہے یہ اللہ کے رابطے کا نام ہے، اللہ سے رابطے کا نام تصوف ہے۔ اور جو اللہ سے اپنے اپنے انداز میں تو ہر کوئی رابطہ قائم کیے ہوئے ہے، ہر یعنی مذہب کہتا ہے ہمارا، میں اس رابطے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے کملی والے آقا کے حوالے سے جو رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، اس رابطے کا نام تصوف ہے، کہ جو حضور کے مدینہ شریف کے راستے سے، حضور کے حوالے سے جو اللہ سے اللہ نے کی جو ہمیں پہچان دی، جو تعارف کرایا حضور نے، جو آپ نے ہمیں سمجھایا، ہم پہ کرم فرمایا، تو یہ وہ تعارف ہے، یہ سارا لب لباب ہے یعنی سیرت کا، جسے ہم تصوف کہتے ہیں، صوفیاء کا تصوف، اصفیاء کا اور کاملین کا۔ اور جو تصوف شریعت سے ہٹ جائے، اس میں نئی باتیں آ جائیں، بدعات آ جائیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور ایسی چیزیں آ جائیں، وہ زندقہ ہے، بے دینی ہے، وہ تصوف نہیں ہے۔ ہمارے صوفیاء نے اس تصوف کو، اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ تصنیف کیا ہے؟ تصنیف ہے لفظ بے معنی، ایسے لفظ جو بے معنی ہیں۔ کئی تصانیف ایسی ہیں جن کے بس کھوکھرے لفظ جمع کر دیے۔ تو لیکن اس نے کہا شریعت کیا ہے؟ پھر کسی نے کہا شریعت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ الفاظ بامعنی، شریعت نام ہے الفاظ بامعنی، ایسے الفاظ جس کے معنی بھی ہوں۔ ویسے تصنیف کر دینا، جس طرح ہم آج کل بھرما رہے ہیں کتابوں کی، لوگ لکھ رہے ہیں جن کو کچھ بھی آتا نہیں جاتا، وہ بھی ایک مصنف بن گئے ہیں، اپنی ایک کتاب چھپوا دی ہے اور اپنے مصنفوں میں نام لکھوا دیا، لیکن شے کچھ نہیں۔ تو شریعت کیا ہے؟ الفاظ بامعنی۔ اور تصوف کیا ہے جی؟ معنی بے لفظ، ایسے معنی کا نام ہے جس کا لفظ آج تک وجود بھی نہیں آیا، معنی یعنی لفظ وضع ہی نہیں ہوا، ایسے معنی کی دنیا کا نام ہے۔ تو ہم، میرا خیال ہے اب بریک کا ٹائم ہے، تو کچھ دیر بعد ہم انشاءاللہ پھر آتے ہیں، آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، اس سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور قرآن مجید کے فیوض و برکات کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ اب میں حضور سید عالم احمد مجتبیٰ فخر اولین والآخرین کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ بصورت نثر و نظم پیش کرنا چاہتا ہوں۔
یہ میرے لیے اور آپ کے لیے باعث صد افتخار ہے کہ میں بولنے والا ہوں اور آپ سننے والے ہیں، اور یہ ہماری آواز مدینہ شریف میں حضور خود بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اگر اس میں ہمارے لیے اس چینل کا انتظام، اس کے توسط سے آپ تک ہماری آواز اور تصویر پہنچانے کا انتظام اس دور میں ایک مخلوق اگر یہ انتظام پیدا کر سکتی ہے، نظام قائم کر سکتی ہے، تو جو خالق کائنات ہے وہ اپنے انبیاء اور برگزیدگان حق کے لیے یہ اس سے بہتر انتظام سماعت کا اور دیکھنے کا بہتر انتظام پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل کے احاطے سے یہ خارج نہیں ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو ہم اگر اتنے دور لوگوں کو سنوا سکتے ہیں تو نہیں سنوا سکتا، وہ بھی سنواتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ حضور چاہیں، آپ دیکھنا چاہیں کائنات کا جو منظر، وہ آپ کی قبر اطہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ وہ سکرین پہ پیش کر دیتا ہے کہ میرے محبوب آپ جہاں مطالعہ کرنا فرمانا چاہیں آپ دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، بندے کا انتظام نہیں ہے۔ تو جو اس پر اعتراض کرے گا جو شخص، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کرے گا اور اس کو محدود سمجھے گا، کیونکہ اس کا تعلق ہم اللہ پر وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ میری بات سن رہے ہیں، اتنے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لاکھوں میل دور بیٹھے ہیں، 160-170 بلکہ پوری دنیا اس وقت میرا پروگرام یہ دیکھ رہی ہے بحمداللہ، تو کروڑوں اربوں آدمی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہاں ایک بولنے والا ہوں اور اتنی جگہ میں موجود ہوں، اس شکل میں، ٹی وی کی شکل میں، ایک مخصوص آلہ ہے، وہ میرے اس عکس کو محفوظ کر سکتا ہے۔ یہ ہر جو ہے اس قسم کا لوہا یا چیز نہیں، مخصوص کیمرہ چاہیے، مخصوص آلہ اور حالات چاہیے، تو پھر کیمرہ بھی آتا ہے، تو تصویر بھی آتی ہے، آواز بھی منتقل ہوتی ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو انبیاء اور کاملین میں بھی ایک مخصوص وہ آلہ فٹ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے پوری کائنات کا چینل، ہر چینل چلتا ہے اس پر۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب میں گیا معراج پہ تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قبر میں، اب آپ اوپر جا رہے ہیں، قبر پہ تو مٹی پڑی ہوتی ہے، ہمارے جیسے اندھے لوگ کس طرح دیکھ سکیں، لیکن کملی والا اوپر جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے قبر میں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے، آپ اس جدید دور میں سانس لے رہے ہیں، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، ورنہ اس ترقی یافتہ دور میں انسان پیدا ہو کر یہ بات کرے جناب مدینہ شریف تک آواز پہنچتی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں۔ بھائی آپ کو کیوں فکر ہے؟ جو بتانے والا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کیا فرمایا؟ علم میرا ہے، ذریعہ میرا ہے جی، جو مرضی ہے میں علم دوں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ علم دے، یا تو یہ کسی نبی کا دعویٰ ہونا کہ جناب ہم اللہ کے سے ہٹ کر خود بھی علم رکھتے ہیں، معاذ اللہ، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ حضور سید عالم سے لے کر جناب آدم تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، نہ کسی صوفی نے کیا، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور جو غیب کی خبر، جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اوپر سے آتا ہے، تو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو عطا میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خطا کرتا ہے، وہ خطا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو روکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہ سکرین پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے خاص کیمرہ چاہیے، خاص مضمون چاہیے، ہے جی۔ تو صوفیاء جو ہیں ان کے لیے جلال الدین رومی نے ایک فرمایا، پھر وہ میں بات آ جاتی ہے، کیونکہ اس دور میں درس مثنوی کو ٹی وی پر صرف پیر علاء الدین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کو یہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور میں ایک خانقاہ سے تعلق رکھنے والا ہوں، ہمارے بھی 2-4 جاننے والے لوگ ہیں، گولڑا شریف کے مریدین ہیں، تعلق والے لوگ ہیں، میرے باپ دادا کا بھی ایک نام ہے، ان کی خدمات ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمات سے کون آشنا نہیں ہے۔ تو میں یہ بڑی وسعت
قلبی کے ساتھ اور بڑا انشراح صدر کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے، مجھے کوئی خوش آمد نہیں ہے ان کی، کوئی شخص سمجھے کہ میں جیسا ہوں آپ جانتے ہیں میں بڑا کھلا آدمی ہوں، لیکن میں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ رومی کا ذکر اور ٹی وی پر، اور جسے کروڑوں اور اربوں آدمی دیکھیں، صوفیاء کا ذکر، جو اس دور میں صوفی کا ذکر کوئی سنتا ہی نہیں، قرآن و سنت کو کوئی نہیں سنتا، صوفیوں بیچاروں کو کون سنے گا؟ لیکن یہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو طویل عمر عطا فرمائے کہ اس شخص نے وہ بیڑا اٹھایا کہ آج پوری دنیا میں رومی کی صدا گونج رہی ہے، مثنوی شریف کی صدا گونج رہی ہے۔ میں پیر صاحب سے میں نے گزارش کی کہ افسوس کہ تعارف بہت دیر میں ہوا، اگر میرے جد امجد حضرت پیر غلام محی الدین المعروف حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو وہ رومی کا یہ انداز آپ کا دیکھ کر آپ کو آپ سے بڑا ہونے، عمر میں بڑا ہونے کے حوالے کے باوجود وہ خود آپ کو ملنے کے لیے چل کر آتے، وہ اتنی عزت کرتے تھے کہ جو رومی کا نام لے اور جو رومی کی دلیل کو پیش کرے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اس دور میں کون ان لوگوں کا، مختلف چینل ہیں، کوئی کیا بیان کر رہا ہے، کوئی کیا بیان کر رہا ہے، کوئی فلمیں ہیں، کچھ کیا چیزیں ہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے نافع ہیں جو اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں، یا اس جیسا کوئی اگر کوئی ہے، ابھی تک تو سامنے نہیں آیا، بہرحال اللہ توفیق دے سب کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بندگان خاص علام الغیوب در جہان جاں جواسیس القلوب، جو اللہ علام الغیوب کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی، جان کی دنیا میں دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ ان کی مجلس میں اگر بیٹھو تو خیال بھی غلط نہ لاؤ، ورنہ ان کے سکرین ذہن پر تمہارے جو خیالات ہیں وہ بھی شکل بنا کر تمہارے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ یہ حضور کے امت کا حال ہے، حضور کی امت کے صوفیاء جو ہیں کاملین، ان کا حال ہے۔ حضرت پیران پیر، پیر دستگیر، شیخ المشارق والمغارب، جی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ خواجگاں معین الحق والدین حضرت معین الدین حسن سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے اکابر ہیں، اکابر مشائخ نقشبند ہوں، مشائخ سہروردیہ ہوں، مشائخ قادریہ ہوں، مشائخ چشتیہ ہوں، نظامیہ ہوں، یہ جتنے یا اور جتنے سلاسل کے جو صحیح سلاسل ہیں، ان کے برگزیدہ لوگ جو ہیں، ان کی سکرین جو ذہن پر ہے وہ تقوی اور طہارت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے اتنی شفاف ہو جاتی ہے، اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق میں اس کار گہے شیشہ گری کا، کہ سانس بھی آہستہ لے۔ جس طرح شیشے کے سامنے آپ آئیں تو شیشہ اگر آپ سانس لیں، وہی آپ لوہے پہ لیں، لوہے کے سامنے لوہا ٹھوس چیز ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، آپ سانس لیتے رہیں، لیکن وہی سانس آپ یوں کریں شیشے پر تو آپ دیکھیں گے وہ چھا جائے گا، غبار چھا جائے گا، شیشہ دکھائی دینا بند ہو جائے گا۔ کیوں کہ لوہے کی نسبت، پتھر کی نسبت شیشے کا ضمیر جو ہے نازک بھی ہے، صاف بھی ہے، وہ ذرا سے غبار کا بھی متحمل نہیں ہے جی، ذرا سے غبار کا بھی متحمل نہیں ہے۔ تو وہی چیزیں ہیں، لوہا بھی ہے، لکڑی بھی ہے، وہی آپ پھونکے مارتے رہیں، پرواہ نہیں ان کو، کیونکہ لطافت ہے ہی نہیں۔ تو جس طرح شیشہ کا اندر صاف ہے، شیشہ نظر آتا ہے نا، اندر صاف ہوتا ہے نا، تو ثابت ہوا کہ جن کا بھائی اندر صاف نہ ہو تو آپ دکھائی دیں، آپ کا چہرہ کس طرح دکھائی دیتا ہے؟ اندر صاف ہے تو دکھائی دیتا ہے نا آپ کو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جس کا اندر صاف ہو وہ ذرا سے غبار کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سے غبار۔ تو اس لیے اولیاء اللہ، اور یہ تو غلام ہے، پھر سید الانبیاء، پھر انبیاء، اور پھر سید الانبیاء، آپ کی لطافت طبع اور آپ کی جلائے خاطر کا کیا مقام ہوگا کہ لے، میر تقی میر نے کہا تھا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا،
کہ سانس بھی آہستہ رہے، اتنا یہاں نازک کام ہے کہ تیری ذرا سی آہ جو بڑھے گی وہاں دھندل کا وہ دھند پڑ جائے گی وہاں. تو یہ خیال ہے، ذرا سی خیال میں وہ چیز آئی تو شیخ پر اطلاع ہو گئی. اب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا آپ حال خود اندازہ لگا لیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے ہیں جی، تو ان کا کیا حال ہوگا جب غلاموں کا یہ حال ہے. تو اس لیے حضور کی طیبہ، اس میں ایک گزارش کرتا جاؤں کہ میں نعت بھی پیش کروں گا، اور میرے احباب کی، ناظرین کی، سامعین کی اس وقت پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میرے نہایت ہی محترم حضرت پیر صاحب، پیر علاء الدین صدیقی صاحب کی فرمائش بھی ہے، اور وہ طبعاً بڑے باذوق ہیں. میں کہتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ شیخ ہیں اس سلسلے کے، لیکن مجھے پتہ چلتا ہے کہ نظامیوں اور چشتیوں کی چمک میں بھی آپ میں ہمیں نظر آتی ہے، کہ جس طرح وہ جھلک بھی آپ میں ایک لطف، یعنی وسعت قلبی ہے کہ مشائخ چشت کے ساتھ، نظامیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں. ورنہ اس دور میں خاص طور پر ہر شخص اپنے حلقے میں محدود ہوا ہے، حالانکہ یہ سابق مشائخ کا طریقہ نہیں تھا، وہ سب لوگ ملتے تھے آپس میں مختلف سلاسل کے. تو آپ میں بھی یہ چیزیں خوبی ہیں. تو میں نے اپنے ذوق میں 2-4 شعر سنائے تھے ان کو، ویسے کچھ میری جیسی بھی کوئی لحن ہے تو میں نے ترنم کے ساتھ حضور کی نعت کے چند شعر پڑھے. ویسے بھی چشتی نظامی میں میرا ذوق بھی ہے، تو پیر صاحب نے بہت پسند فرمایا. تو میں ان کی طبیعت کو اور اپنے سامعین مختلف ملکوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے چند شعر میں لحن میں پیش کروں گا. جیسا بھی ترنم ہے، میں کوئی وہ پیشہ ور نعت خوان تو نہیں ہوں، لیکن جیسا بھی ہے عقیدت کا حضور کی بارگاہ میں اظہار ہے. یہ نئی نعت ہے اور بڑی چھوٹی بحر ہے، اور اس میں کوشش میں نے کی ہے، اس سے کہتے ہیں سہل ممتنع، کہ اس سے بڑھ کر آسان اردو نہیں ہوتی، اور میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے لفظوں میں بڑی بات کو سمیٹا جائے. ماہ مدینہ وہ شاہ والا ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا. سب کا معلم ایسا ایک امی، سب کا معلم ایسا ایک امی، استاد جس کا خود حق تعالی، استاد جس کا خود حق تعالی، اور امت میں جس کی ٹھہرا برابر، امت میں جس کی ٹھہرا برابر، ادنا سے ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ، امت میں جس کی ٹھہرا برابر، ادنا سے ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ. اور ضربت سے توحید کی جس نے توڑا، ضربت سے توحید کی جس نے توڑا، شرک جلی کا مضبوط تالا، شرک جلی کا. اور روتے ہوں کو
جس نے ہنسایا روتے ہوں کو، جس نے ہنسایا گرتے ہوں کو، جس نے سنبھالا گرتے ہوں کو۔ پوری امت کو میں اس لمحے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس وقت سیدنا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دینے کے لیے گئے تو کس انداز میں قتل کرنے گئے تھے، لیکن شہید تیغے نظر ہو کر آئے۔ وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو عمر نے بس دے دیا دل، جس کو عمر نے بس دے دیا دل، جانچا نہ پرکھا دیکھا نہ بھالا، جانچا نہ پرکھا، جس کو عمر نے بس دے دیا دل، جانچا نہ پرکھا دیکھا نہ بھالا۔ اور ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا، ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا، اولا سے اولا، اولا سے اولا، ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا، ہر آن میں جو بالا سے بالا، ہر آن میں جو بالا سے بالا، ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا، ہر لمحہ جس کا اولا سے اولا، ہر آن میں جو بالا سے بالا۔ اور دیکھا نہ اب تک چشم فلک نے، دیکھا نہ اب تک چشم فلک نے، ایسا انوکھا ایسا نرالا، ایسا انوکھا ایسا نرالا، دیکھا نہ اب تک چشم فلک نے، ایسا انوکھا ایسا نرالا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ خطبہ حجۃ الوداع، اس کا ایک جملہ، اس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں کہ ایمان و تقوی معیار عزت، ایمان و تقوی معیار عزت، وجہ فضیلت گورا نہ کالا، وجہ فضیلت، ایمان و تقوی معیار عزت، وجہ فضیلت گورا نہ کالا۔ اس شاہ کا میں ادنا گدا ہوں، اس شاہ کا میں ادنا گدا ہوں، عالم میں جس کا ہے بول بالا، عالم میں اور کنجے لحد ہو پل ہو کے میزاں، کنجے لحد ہو پل ہو کے میزاں، پل ہو کے میزاں، پل ہو کے میزاں، کنجے لحد ہو پل ہو کے میزاں، ہر جا چلے گا تیرا حوالہ،
ہر جا چلے گا تیرا